أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سبق نمبر 12 ہم اب شروع کریں گے. تو آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے جنس کو. جیسے کہ پچھلے لیکچرز میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ اسم کو سمجھنے کے لیے ہمیں 4 چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. وہ کون کون سی تھیں؟ اسم کا اعراب، اس کی وسعت، اس کا عدد اور اس کی جنس. الحمدللہ اعراب ہم لوگوں نے بہت اچھے سے پڑھ لیے. تو آج کے لیکچر میں ہم جنس کو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج کا ہمارا جو بیسک موضوع ہے وہ کیا ہے؟ جنس. جنس کیا ہوتی ہے؟ اسم جو ہے جنس کے لحاظ سے یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. اور ایسے اسما جن کا آپس میں پیئر موجود ہوتا ہے اور وہ جاندار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے بچہ، بچی، بہن، بھائی. ٹھیک ہے، چچا، چچی اور عورت، مرد. ٹھیک ہے، اس طرح اگر آپ جانوروں میں لے لیں، ٹھیک ہے، بندر، بندریا، اونٹ، اونٹنی، گدھا، گدھی. تو یہ کیا ہے؟ یہ پیئرز میں موجود ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں کچھ کریکٹرسٹکس ایسے ہوتے ہیں جس کی بنا پہ ہم اس کو مذکر یا مؤنث کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو جاندار اشیاء ہیں، جو جاندار چیزیں ہیں، پیئرز میں موجود ہوتی ہیں، تو ان کے کریکٹرز کی بنیاد پر ہم اس کو یا مذکر بولیں گے یا اس کو مؤنث بولیں گے. ٹھیک ہے، یہ اہل زبان نے نہیں بنایا، یہ ان کی کریکٹرسٹک کی وجہ سے ہم اس کو یا تو مذکر بولتے ہیں یا مؤنث بولتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جہاں تک بات آتی ہے بے جان اشیاء کی، اس میں کیا ہے؟ کیونکہ اس میں کوئی کریکٹرسٹکس ایسے نہیں ہوتے یا ان کی صفات ایسی نہیں ہوتی جن کی بنا پہ ہم اس کو یہ کہیں کہ وہ مؤنث ہے یا مذکر ہے. تو وہ اہل زبان ہی اس کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کو مؤنث بولنا ہے یا مذکر بولنا ہے. جب زبان ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، بن رہی ہوتی ہے، تو تب ہی یہ چیزیں بن چکی ہوتی ہیں. جیسے کتاب ہے اردو زبان کے اندر، وہ مؤنث ہے. جیسے میں بولوں گی میں نے کتاب کھولی، میں نے کتاب پڑھی، تو میں اس کے لیے کون سے صیغے استعمال کر رہی ہوں؟ مؤنث کے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے عربی زبان کے اندر بھی جتنی بھی غیر جاندار اشیاء ہیں، ٹھیک ہے، تو عربی جو اہل زبان ہیں، ٹھیک ہے، اہل زبان ہیں، انہوں نے اس کو یا مذکر بولا ہے یا مؤنث بولا ہے. تو جو اہل زبان نے استعمال کیا ہے کسی بھی چیز کے لیے، کسی اسم کے لیے، اس کی جنس جیسے اہل زبان نے بولی ہے، انشاءاللہ ہم بھی ویسے ہی سیکھیں گے. ٹھیک ہے، کہ عربی کے اندر اس چیز کو مؤنث لیا گیا ہے یا مذکر لیا گیا ہے. تو جو جاندار ہوتے ہیں یعنی پیئرز میں موجود ہوتے ہیں، یعنی ان کے کریکٹرسٹکس کی وجہ سے اس کو مذکر یا مؤنث کہا جاتا ہے، تو ان کی جنس حقیقی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور جن کو ہم خود سے دیتے ہیں یعنی اہل زبان نے جن کو دیا ہے، تو ان کی جنس کیا ہوتی ہے؟ وہ صرف لفظی ہوتی ہے، غیر حقیقی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں کوئی بھی ایسی صفت نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ہم اس کو کہہ سکیں، تو وہ غیر حقیقی کہلائے گی. ٹھیک ہو گیا. اردو کے اندر اور انگلش کے اندر جیسے جنس 2 طرح سے ہوتے ہیں، اسی طرح عربی کے اندر بھی 2 طرح سے ہوں گے. ٹھیک ہے، یا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. عربی زبان میں ہم کیا کریں گے؟ جب تک ہمیں کچھ بھی نہیں پتا ہم سمجھے کہ ہر اسم کیا ہے؟ مذکر ہے. جب تک ہمیں کچھ بھی نہیں پتا، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اس میں سے پہلے مؤنث کو علیحدہ کر دیں گے، تو مؤنث جو علیحدہ ہو جائیں گے باقی مذکر بچ جائیں گے. ٹھیک ہے، مذکر کی عربی کے اندر کوئی بھی ایسی کیٹیگرائزیشن نہیں ہے کہ جس سے ہم مذکر کو آسانی سے پڑھ سکیں. تو علماء نے ہماری آسانی کے لیے جب مذکر مؤنث ڈیوائڈ کرنے شروع کیے، تو انہوں نے دیکھا کہ جو مؤنث ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ایک خاص پیٹرن ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو پڑھنا ایزی ہے. یعنی اس میں کچھ خاص علامات پائی جاتی ہیں جن علامات کو یاد کر کے ہم کہہ سکتے ہیں اچھا یہ مؤنث ہے. اس کے علاوہ ان کو کچھ گروپس میں ڈیوائڈ کر دیا گیا کہ یہ مؤنث ہیں. ٹھیک ہے، جب وہ اسٹڈی کر رہے تھے زبان کو، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک خاص پیٹرن ہے، کہیں نہ کہیں ان کی کیٹیگرائزیشن ہو رہی ہے، ان کے گروپس بن رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم مؤنث کو پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مذکر کی کوئی بھی ایسی صفت نہیں ملی یا کوئی گروپس میں
نہیں ملے کہ جن کی بنا پہ ہم مذکر کو پڑھ سکیں. ٹھیک ہے، تو مونس کیونکہ ہمیں گروپس مل گئے، اس کو پڑھنا ہمارے لیے ایزی ہو گیا. تو علماء نے کیا کہ مونس کو ہی ڈیٹیل سے اسٹڈی کیا. تو مونس سیپریٹ کر لیے، باقی جتنے اسما ہوں گے وہ آپ کے کیا کہلائیں گے؟ مذکر. مینس کہ آپ کو رینڈملی بہت زیادہ ورڈز دے دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ کو کہا جاتا ہے اس میں سے مذکر اور مونس الگ کرو. اگر آپ کے ذہن میں کیا ہوگا، ہم کیونکہ آپ کو پڑھائیں گے مونس آپ کو سمجھا دیں گے، تو آپ کیا کرو گے، اس میں سے مونس کو سیپریٹ کرتے جاؤ گے. جب آپ مونس سیپریٹ کر لو گے نا، تو باقی کیا بچ جائیں گے، وہ مذکر ہوں گے، اور مونس آپ نے سیپریٹ کر لیے. تو پڑھنا جنس کو آسان ہو جائے گا. جب آپ مونس کو اسٹڈی کرو گے تو آپ کے لیے جنس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. انشاءاللہ اگلے جو نیکسٹ لیکچرز آئیں گے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم مونس کو کس طرح سے پڑھیں گے، کون کون سے اس کے گروپس ہیں، کیسے کیسے ہم لوگوں نے یاد کرنا ہے اس کو. تو انشاءاللہ ہم پہ واضح ہو جائے گا کہ کون سے مذکر ہیں، کون سے مونس ہیں عربی زبان کے اندر. تو آج کے لیے اتنا ہی ہم پڑھیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں مزید اس کے متعلق جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.